بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں. تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو 1 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا. اگر آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرنی ہے اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے جانا ہے وہاں پر تو پھر آپ کو 2 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا. ابھی ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ تاریخی مقامات آئیں گے، وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا. لیکن اس سے پہلے ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تا حیات تھے. جب مکہ سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی ایج میں 53 ایئرز کی ایج میں ہجرت کی تھی اور 2 یتیم بچوں سے جگہ خرید کر جو مسجد نبی بنائی تھی اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں بالکل سادی سی تھی. یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی تھی اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی. اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے گھر سے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر ہوا کرتے تھے. تو پہلی ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو دوسری ہجری میں ہمارا کعبہ تبدیل ہو گیا تھا، چینج ہو گیا تھا. خانہ کعبہ کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ہو گیا تھا، آج تک وہی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوسری ہجری میں جو ہماری مسجد کا یہ جو نقشہ تھا یہ تبدیل ہوا، وہ کچھ اس طرح کر کے بن گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شادیاں ہوتی گئیں اور یہاں پہ جو ان کی یہ بیویوں کے گھر تھے وہ اور زیادہ ہوتے گئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کس طرح کے تھے. یہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کے جو چھت تھے نا وہ کھجور کے درخت سے بنے ہوئے تھے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس ٹائم یہ مسجد نبوی ہے نا، یہاں پہ اس ٹائم ریاض الجنہ ہے. اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہ گھر کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا کمرہ تھا یہ والا. اس کے ساتھ ہی باہر کر کے یہ حجرہ تھا، مطلب یہ والا ان کے گھر کا صحن تھا. بالکل ان کے گھر کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے اس ٹائم اس وقت اس جگہ کے اوپر سنہری جالیوں والا دروازہ ہے. تو اس کے بالکل سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تا حیات تھے تو یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی جب ہم سنہری جالیوں سے گزرتے ہیں تو یہ گھر آس پاس جو بھی تھے ان کی بیویوں کے گھر، سارے جو گھر تھے وہ سارے گرا کے مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم سنہری جالیوں کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. اور یہ تصویر میں آپ کو سامنے دکھایا بھی جا رہا ہے، ہائی لائٹ کر دیا ریڈ کلر کا، کہ اس جگہ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو دروازے کے سامنے آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے. تو ابھی میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں دکھا دی ہیں، تو ابھی میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں. ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو اس کی اس طرف دیکھیں نا، یہ دیوار ہے مسجد نبوی میں سب سے پیاری، اس کو سجایا گیا، سب سے پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. اس کو قبلہ وال کہتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک لکھے گئے ہیں اور اس کے اوپر قرآن مجید کی کچھ جو آیتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور بہت خوبصورت اس کو سجایا گیا ہے. اس کو قبلہ وال کہتے ہیں. اس کے اس طرف دیکھیں تو ریاض الجنہ سے گزر کے ہم جاتے ہیں. ریاض الجنہ میں میں نے اسپیشل ویڈیو بنائی تھی جو بہت ضروری تھی، جس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ ممبر رسول جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ 7 ستون یہ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ ریاض الجنہ ہے، اس کا مطلب جنت کا ٹکڑا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا جو حجرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو اسکرین کے اوپر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. یہ والا جو حجرہ یہاں سے لے کر ممبر رسول تک یہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو، کہیں تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو.